کہ اس انسان کے دو اجزاء ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ روحیں اللہ پاک نے عالم ارواح میں ساری اکٹھی پیدا کر کے محفوظ کر لی اپنی اپنی باری میں۔ ہر انسان اس کی روح ایک سواری لے کر یہاں دنیا میں پہنچتی ہے۔ یہ جو انسانی ظاہری ڈھانچہ ہے یہ اس روح کی سواری ہے جو اس کے اوپر سوار ہو کر یہاں دنیا میں آ جاتی ہے۔ تو اس انسان کا جسم زمین سے بنا ہے اس لیے یہ فرشی ہے، اس کی روح اوپر سے آئی ہے اس لیے یہ عرشی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کا وجود نطفے سے بنا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں جو تفصیل بتائی ہے، نطفے سے خون بنا، خون سے لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے بوٹی بنی، بوٹی سے ہڈی بنی، ہڈی پہ گوشت چڑھا، پھر اللہ پاک نے اس ڈھانچے کو مکمل کرنے کے بعد اس میں روح ڈالی۔ روح ڈالنے کے بعد اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے وہ ذات اللہ جس نے ایک خوبصورت مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اور یہ جو نطفہ ہے یہ تیار ہوتا ہے ان زمین سے پیدا ہونے والے سارے اناج سے، گندم ہے، جو ہے، مکی ہے، گڑ ہے، شکر ہے، چینی ہے، جوار ہے، یہ جو اناج پیدا ہوتے ہیں جو انسان کھاتا ہے اس سے بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان زمین سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو اصل مادہ ہے وہ زمین سے آ رہا ہے۔ قرآن کی وہ آیت پڑھو نا جہاں اس کی ترتیب بیان کی گئی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب یوں بتائی ہے کہ ہم نے مٹی سے اس کا آغاز کیا اور پھر آہستہ آہستہ 40 دن کے وقفے سے ہم بناتے چلے آئے، اور اس کا ڈھانچہ جب تیار ہو گیا پھر ہم نے روح ڈالی۔ تو اس کا ظاہری ڈھانچہ، اس کا جسم یہ زمینی ہے، اس لیے ہم اس کو فرشی کہتے ہیں۔ اور اس کی روح جو اس کے اندر سارا کام کر رہی ہے وہ اوپر سے آئی ہے، اور اس کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے جسم کی حقیقت تو قرآن نے بیان کر دی، لیکن روح کے بارے میں جب پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ حقیقت اس کی کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ روح عجیب کرشموں کی مالک ہے، اس لیے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اللہ کو پتہ ہے۔ روح جب جسم میں آتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم حرکت کرنے لگ جاتا ہے، تمام اعضاء اپنی اپنی ڈیوٹی پہ مستعد ہو جاتے ہیں، چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب یہ روح نکلتی ہے تو ساری مشین بھی ٹھپ ہو جاتی ہے۔
گویا اس پورے جسم کو چلانے والی مشینری روح ہے، لیکن نظر کہیں نہیں آتا۔ نظر آتا ہے کہیں ہاتھوں میں، پاؤں میں، کانوں میں، آنکھوں میں، سر میں، کہیں روح نظر آتا ہے؟ نہ آتا ہوا نظر آتا ہے، نہ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ عجیب کرشموں کا مالک ہے روح، کیونکہ یہ عرشی ہے، فرشی نہیں ہے۔ تو انسان کے دو اعضاء، ایک فرشی اور ایک عرشی، اس سے یہ مرکب ہے۔ یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں، آگے ہم نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ نعتاں سن کے تھکے تو نہیں بیٹھے، نعتاں نال تو تساں جوان ہوندے ہو، تھکتے کتنے ہو؟ تو اس انسان کے کتنے اجزاء ہیں؟ سارے بولو۔ ایک فرشی اور ایک عرشی۔ اگلی بات سنیے، اللہ کریم نے ان دونوں اجزاء کی غذائیں وہی رکھی ہیں جہاں سے اس کو بنایا ہے۔ جسم کو فرش سے بنایا ہے تو اس کی ساری غذائیں اللہ کریم نے زمین میں رکھی ہیں۔ جس دن انسان کے بنانے کا اللہ کریم نے پروگرام بنایا تو یہ سوال کھڑا ہوا کہ کہاں سے کھائے گا؟ ایک ہاتھ تو نہیں ہوگا، اربوں خربوں پدموں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک بے شمار انسان اس زمین پہ آئیں گے، تو کہاں سے کھائیں گے؟ یہ زمین اتنی چھوٹی ہے کہ اس زمین کو اگر کھانا شروع کر دیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ زمین کتنی ہے؟ کرہ ہے مختصر سا، وہ لمبی چوڑی نہیں ہے، اور اس پر بھی 3 حصوں میں پانی ہے، ایک حصے میں زمین ہے۔ تو اس زمین کو براہ راست اگر کھانا شروع کر دیں، مٹی، پتھر، پہاڑ، تو یہ بھی 5-7 سالوں میں ختم ہو جائے گی۔ اتنی مخلوق ہے اللہ پاک کی۔ تو یہ سوال ہوا کہ اتنی مخلوق جو اللہ اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے میں آباد فرما رہے ہیں، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے اعلان کر دیا پہلے دن، اور اپنے بندوں کو مطمئن کر دیا، فرمایا تمہیں روزی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ہمیں مطمئن کر دیا ہے، ہم رات دن فکر اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے پھرنے والی ذی روح ہر چیز کی روزی میرے ذمہ ہے۔ یہ 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ رزق ہمارے ذمہ ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اس انسان کو خدشہ پیدا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں مخلوق اور روزی دینے والا ذمہ داری لے رہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت بھی بتا دی، فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، میں رب وہ ہوں جو بڑی طاقت والا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی میرے ذمہ ہے۔ اور پھر اس رب کریم نے زمین کے اس ٹکڑے میں، یعنی اس کرۂ ارض میں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک، اور عیسیٰ روح اللہ سے لے کے قیامت کی صبح تک 1.25 لاکھ انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے اللہ نے اس زمین میں پوری کی پوری روزی سٹاخ کر دی۔ بات میری سمجھ آ رہی؟ سٹاخ کر دی اس میں، اور حکم
حکم دیا کہ جب تم دنیا میں آؤ تو اس زمین کو کھودو اور اس سے اپنی روزی نکال دو۔ سبحان اللہ۔ لوگ نکالتے آ رہے ہیں کہ نہیں نکالتے آ رہے ہیں؟ ایک دفعہ جب گندم نکل آتی ہے تو پھر تو اس کو 100 سال تک نہیں نکلنا چاہیے نا، نکل جو آئی ایک دفعہ بس نہیں۔ اللہ نے اس گندم کو سٹاک کیا ہے زمین میں، اس لیے آپ 1,00,000 دفعہ بھی نکالیں گے پھر بھی نکلے گی۔ سٹاک کرنے والا اللہ ہے، نکلے گی۔ تو انسان کا ڈھانچہ فرشی ہے، زمینی ہے، اللہ نے اس کی روزی کا انتظام بھی زمین میں کر دیا۔ اس کی جو اندر والی روح ہے وہ عرشی ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر اس ظاہری جسم کو غذا نہ ملے یہ بیمار ہو کر مر جاتا ہے، اسی طرح روح کو اگر غذا نہ ملے وہ بھی بیمار ہو کر مر جاتی ہے۔ غذا ہر ایک کو چاہیے، تو اللہ نے اس عرشی روح کے لیے غذا کا انتظام بھی عرش میں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصول بھی یہی بنتا تھا کہ جس دنیا کی کوئی چیز ہو اس کے لیے غذا بھی اسی دنیا سے ہو۔ اللہ کریم نے روح کے لیے جیسے بدن کے لیے ایک ہی دفعہ پیدا کر کے زمین کے ٹکڑے میں سارا غلہ ساری غذائیں سٹاک کر کے انسان کو مطمئن کر دیا، اللہ نے روح کی غذا بھی عرش کے اوپر لوح محفوظ میں اکٹھی رکھ دی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس روح کی غذا قرآن ہے، قرآن کی مجلس ہے نا، اس لیے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ لوح محفوظ میں عرش کے اوپر ہے لوح محفوظ، 30 پارے پورے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے اس انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی روح کی حیات کے لیے ایک رات میں لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا میں بیت العز میں قرآن پاک کو رکھ دیا، کیونکہ قرآن پاک حسب ضرورت یہاں آنا تھا۔ جیسے زمین سے حسب ضرورت غذا نکل رہی ہے، ساری اکٹھی اگر نکال دی جائے تو اتنے پلے کتوں لایا سو کے بھر بھر کے رکھو، ہر سال نئی غذا نکلتی ہے، کھا جاتے ہیں پھر اور نکل آتی ہے۔ محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کی غذا قرآن مقدس کو اللہ نے بیت العز آسمان دنیا میں محفوظ کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ حسب ضرورت اللہ پاک نے اسے اتارنا شروع کیا، اور اس قرآن پاک کی دولت کو اللہ نے انسانوں تک 23 سال میں پہنچایا۔ کتنے سال لگے؟ آغاز ہوا پہلے 5 آیات کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات سے آغاز ہوا۔ غار حرا میں اللہ کے نبی پہ یہ 5 آیات اتری۔ آپ اگر عرب کی زمین کو، عرب کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں کو اور 7 بر اعظموں میں رہنے والے انسانوں کو اس قرآن پاک کے آنے سے پہلے دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ان سب کی روح مری ہوئی تھی، ان کے پاس غذا جو نہیں تھی، مری ہوئی تھی ساری روحیں۔ جب یہ اندر والی روح مر جاتی ہے
تو پھر انسان کا یہ ڈھانچہ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے، لیکن کردار کریکٹر میں یہ درندہ ہوتا ہے۔ اسی اندر والی روح نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ درندہ ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کے انسانوں کی جو آسمانی غذا سے محروم تھے، ان کی درندگی کا اندازہ کیجئے کہ اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والی، کوکھ سے جنم لینے والی معصوم بچی کو باپ اپنے ہاتھ سے زمین میں دبا دیتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت والے دن پوچھا جائے گا کس جرم میں اس کو دبایا گیا تھا زمین میں۔ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کا تصور کریں کہ باپ اپنی بیٹی کو، معصوم بیٹی جس کا قصور بھی کوئی نہیں، چلو کوئی بڑی عمر کی بچی ہو، کوئی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ معصوم بچی، باپ تو باپ، اگر عام آدمی جو باپ نہیں ہے وہ بھی اس عمر کی بچی کو دیکھے تو اس کو چومنے کو جی چاہتا ہے، پیار کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ عمر ایسی محبوبانہ اور پیاری عمر ہے، لیکن جب روح مری ہوئی تھی، آسمانی تعلیمات نہیں تھی، تو یہ انسان شکل و شباہت میں انسان تھا، لیکن کردار اور کریکٹر میں درندہ بنا ہوا ہے۔ جب یہ میں حدیث پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ایک صحابی نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کو اپنی داستان سنائی، کہا یا رسول اللہ، ہم اس سے پہلے اتنے درندے تھے، اتنے بے رحم تھے کہ میری بیٹی بڑی عمر کی ہو گئی، وہ تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، لیکن کسی وجہ سے بچی بڑی ہو گئی، باپ کو پہچاننے لگ گئی، باتیں کرنے لگ گئی۔ جب بچی اس عمر میں آتی ہے تو اس سے پیار اور بڑھ جاتا ہے، پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، اچھی لگتی ہے، انگلی پکڑ کے چلتی ہے، کھیلتی کودتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں جب آیا تو میں نے دیکھا میری بیٹی پھر رہی ہے، میں نے اس کی اماں کو کہا اس کو ذرا میں سیر پر لے جاتا ہوں۔ میں تو نہیں چاہتی تھی نا کہ ہماری بچیوں کو ہم سے جدا کیا جائے، دھوکہ کیا اسے، کہا میں اس کو لے جاتا ہوں سیر تفریح کے لیے۔ وہاں سے پکڑا اور جنگل میں لے گیا۔ کہتے ہیں میں نے اب کسی سے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھتی تھی ابا کیوں کھود رہے ہو، گڑھا کیوں کھود رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اس میں پانی نکالنا ہے، ہم نے کنویں کھودتے تھے نا، میں پانی نکالنے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں۔ اس نے کہا ابا جی میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس گڑھے میں نیچے اتر گئی، مجھے مٹی اٹھا اٹھا کے باہر دیتی تھی، اس نے گڑھا کھودنے میں میری مدد کی۔ جب وہ نیچے پہنچ گئی میں نے اوپر سے مٹی گرانی شروع کر دی۔ وہ مجھے بیٹی کہنے لگی ابا جی یہ اوپر سے مٹی کیوں گر رہی ہے؟ میں نے کہا ویسے گر رہی ہے۔ جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو مجھے دفن کر رہا ہے تو چیخی، اس نے کہا ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں اس گڑھے میں دبا رہے ہو؟
اگر آپ میری روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے، میں ادھر ادھر سے چل پھر کے مانگ کے کھا لوں گی، مجھے مارو نہیں۔ کہتے ہیں مجھے ترس نہیں آیا، درندگی دیکھو، مجھے ترس نہیں آیا، میں اس چیختی ہوئی بچی کو اس گڑھے میں دبا کے گھر آیا، اور میں خوش تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنی تو رونے لگ گئے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اس روح کی غذا آسمان سے آئی نہیں تھی، ان کی روح مری ہوئی تھی، یہ انسانوں کی شکل میں درندے پھر رہے تھے۔ اللہ نے آسمان سے جب یہ غذا اتاری اپنے پاک نبی کے ذریعہ سے، تو 23 سال میں 30 پارے قرآن پاک کے مکمل ہوئے۔ پریشان تو نہیں ہو کے زیادہ؟ کتنے پارے؟ 30 پارے مکمل ہوئے۔ آہستہ آہستہ کبھی ایک سورت، کبھی 2 سورتیں، کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع، آدھا رکوع، حسب ضرورت یہ روحانی غذا آتی رہی آتی رہی۔ اللہ کے نبی اپنی امت تک، اپنے شاگردوں تک پہنچاتے رہے۔ آخری آیت آئی، اليوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ زمین سے نکلنے والی بھی نعمتیں ہیں، ان کو ہم نعمتیں ہی سمجھتے ہیں، لیکن آسمان سے جو قرآن کی شکل میں دین آیا اس کو اللہ خود نعمت کہہ رہا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے، بطور قانون کے پسند کر لیا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر اس آیت کو پڑھا، یہ آیت وہی اتری تھی، اس کا اعلان کیا۔ اس وقت آپ سے قرآن سیکھنے والوں کی تعداد 1,40,000 تھی۔ یہ صحابہ کی تعداد تھی جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا، حل بلغت؟ نے کہا جی بالکل پہنچا دیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں نے جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی امانت پہنچائی ہے، اب اس کو اپنے سینوں میں بند نہیں کرنا، بلکہ اس کو آگے امت تک پہنچاتے رہنا ہے۔ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں وہ اس کو لے کر جائے، جو موجود نہیں ہیں ان تک پہنچائے، کیونکہ یہ آسمانی غذا صرف اس طبقے کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ ڈیوٹی صحابہ کے ذمہ لگائی کہ جیسے میں نے یہ 30 پارے آپ کو پہنچا دیے ہیں، اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان 30 پاروں کو آپ آگے پہنچاؤ۔ اس کے بعد 82 دن حضور زندہ رہے مدینے میں، پھر ان 82 دنوں میں امتحان کرتے رہے کہ یہ اس پر پکے ہیں یا کچے ہیں۔ آپ کو جب یقین آ گیا، بار بار امتحان کرنے کے بعد، کہ میرے شاگرد پکے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے بخاری شریف میں، کئی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ شور مچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر مرض الوفات میں
جب اما عائشہ کے گھر میں تھے اور اس بیماری سے اٹھے نہیں، اسی بیماری میں آپ یہاں سے اللہ کے ہاں چلے گئے، اس کو مرض الوفات کہتے ہیں۔ آپ نے ایک دن یک فرمایا کہ میرے پاس قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم آئندہ گمراہ نہ ہو۔ اب یہاں پر کئی سارے لوگ موجود تھے، اصل میں اللہ کے نبی کچھ لکھ کر نہیں دینا چاہتے تھے، ان حاضرین کا امتحان کر رہے تھے کہ میں نے جو یہ اعلان کر دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین مکمل ہو چکا ہے، کیا ابھی تک ان کو کسی اور چیز کا انتظار ہے؟ یہ امتحان کرنا چاہتے تھے۔ وہاں کوئی اور نہیں بولا، وہاں اس مجمع سے ایک آدمی بولا۔ اللہ کا اس سے اتنا تعلق تھا کہ وہ جب یہاں کوئی بات کرتا تھا آسمان سے اس کے مطابق قرآن اتر آتا تھا۔ اس کا نام آتا ہے آپ کو؟ عمر فاروق بولا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، ہمیں مزید کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے۔ اللہ نے جس طرح زمین میں اس جسم کی تمام غذائیں رکھ دی ہیں، اسی طرح روح کی تمام غذائیں اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہیں، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب چلے جاؤ کمرے سے۔ یہ امتحان تھا اپنے شاگردوں کا کہ کتنے پکے ہیں اپنے موقع پر۔ کچھ لوگ شور مچاتے ہیں کہ حضور حضرت علی کی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے، عمر نے نہ لکھنے دی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی خلافت لکھ کے دینا چاہتے تھے اور یہ کام اللہ کے نبی پہ فرض تھا، کہنے والوں کا یہی خیال ہے کہ یہ اللہ کے نبی پہ فرض تھا اور وہ لکھ کے دینا چاہتے تھے، تو حضرت عمر سے ڈر گئے اور 3 دن اس کے بعد آپ دنیا میں رہے۔ عمر کے چلے جانے کے بعد بھی آپ نے نہیں لکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری بات سمجھو، معلوم ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے اور عمر کے ڈر کی وجہ سے نہیں لکھا۔ اگر عمر سے اللہ کا نبی بھی ڈرتا ہے تو پھر ہمارے پاس جو دین پہنچا ہوا ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ ڈر کی کوئی بات نہیں۔ عمر چلا گیا، عمر کا گھر نہیں ہے، یہ تو آئے تھے بیمار کرسی کے لیے۔ اس کے بعد دن بھی گزرا، رات بھی گزری، پھر دن گزرا، پھر رات گزری، پھر دن گزرا، پھر رات گزری، 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی یہاں عائشہ کے گھر میں رہے، سارے لوگ آتے جاتے رہے۔ آپ نے کسی اور موقع پر نہیں کہا کہ اب عمر چلا گیا ہے، لاؤ قلم کاغذ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی اس کے بعد اس مسئلے کو نہیں چھیڑا۔ معلوم ہوتا ہے یہ اپنے شاگردوں کا امتحان کر رہے تھے اور شاگرد پاس ہو گئے، اللہ کے نبی مطمئن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ ایک دن منبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہو یا میرے پاس آ جاؤ، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہے، کوئی بات نہیں، زیادہ بات اچھی لگتی، میں تو تمہارا سانس نکلوا رہا ہوں کہ بیٹھا کریں۔ اللہ
ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہاں رہو یا میرے پاس آؤ، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر دیا ہے۔ یہ سارا مجمع بیٹھا تھا، صحابہ کرام کا منبر پر یہ بات فرما رہے تھے، سارے لوگ خاموش رہے، لیکن ایک بابا جی رونے لگ گئے۔ ایک بابا جی رونے لگے۔ یہ بابے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بابا جی رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا اس شیخ کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلا جب مدینے میں قرآن بچ گیا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کسی اور کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ اگر سمجھ آئی تو بات یار غار کی سمجھ میں آئی۔ یہ جو بابا رو رہا تھا نا، یہ صدیق اکبر تھا۔ صحابہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ واہ صدیق تیری رازدانی، کہ کسی کو یہ راز سمجھ میں نہیں آیا، اگر سمجھا تو ابو بکر صدیق نے سمجھا۔ آسمان سے قرآن آیا، یہ روح کی غذا ہے۔ میں نے بات لمبی کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو میں چلتا رہوں، بات ادھوری چھوڑ دی تو پھر مزہ نہیں آئے گا، بات پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، توجہ فرمائیں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن سمجھانے کے لیے اپنا نبی مصطفیٰ منتخب کیا۔ آپ حضرات توجہ سے بیٹھ جائیں، نقل و حرکت نہ کریں، جو آتا ہے وہ آگے بیٹھتا جائے گا۔ محترم بیٹھ جاؤ، ان کو کچھ نہ کہو، کچھ آپ بیٹھو، بس اپنی خیر بنو۔ یہاں سے رستہ چھوڑ دو بھائی، رستہ چھوڑ دو تاکہ آنے والوں کو مسئلہ نہ بنے۔ قرآن بڑی گہری کتاب ہے، اللہ نے اس کے سمجھانے کے لیے منتخب کیا اپنے محبوب نبی کو۔ اس لیے جتنی بھی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں یہ قرآن کی تشریح ہے۔ جتنی بھی احادیث موجود ہیں ہمارے پاس یہ قرآن کی تشریح ہے۔ یہ بات یہاں سمجھیے، قرآن بھی آسمان سے آیا، عرش سے آیا، اس کی تشریحات بھی عرش سے آئی۔ نبی نے اپنی طرف سے تشریح نہیں کی، بلکہ تشریح کہاں سے آئی؟ آسمان سے آئی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا مصطفیٰ اس وقت بولتا ہے جب میں بلاتا ہوں، ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کے مسئلہ پوچھے اور اللہ کے نبی خود بتا دے، ایسا نہیں کرتے تھے، آپ انتظار کرتے تھے کہ میرے رب کیا کہتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی دین بتاتے تھے، بناتے نہیں تھے۔ یہ جملہ سمجھ رہے ہو؟ دین بناتے نہیں تھے، نبی کو دین بنانے کی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے احادیث کی نسبت نبی کی طرف ہے، قرآن کی نسبت رب کی طرف ہے۔ احادیث میں قرآن کی تشریح ہے، لیکن یہ ساری تشریح بھی آسمان سے اتری ہے۔ جب بھی کوئی موقع آیا آپ نے انتظار کیا، اللہ کا حکم آیا تو بتایا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ ایک دفعہ طواف کر کے جب فارغ ہوئے، صحابہ بھی ساتھ تھے،
تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل طواف کے پڑھ لیں. طواف سے فارغ ہو چکے, 2 رکعت نفل طواف کے ہم پڑھ لیں مقام ابراہیم کے پاس. میرا جی چاہتا ہے. اگر اللہ کے نبی اپنی طرف سے وسائل بتاتے تو فوراً آپ فرما دیتے کہ ٹھیک ہے عمر آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے, آؤ نفل پڑھتے ہیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل قرآن لے کر آیا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. میرے محبوب اپنے صحابہ کو لے کر مقام ابراہیم پر نفل پڑھو, میں خدا اس پہ راضی ہوں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو. حکم کہاں سے آیا؟ جب تک وہاں سے نہیں آیا نبی نہیں بولے. نبی خود دین بناتا نہیں ہے, وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو آگے بتاتا ہے. دین اتارنا اللہ کا کام ہے, اس لیے کہا الیوم اکملت. تو سمجھتے ہو میں نے, اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت, میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ نے اور میں نے مل کے تمہارا دین مکمل کر دیا, یہ تو نہیں کہا نا. الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 صیغے ہیں اور تینوں متکلم کے ہیں کہ میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا. الیوم اکملت واتممت ورضیت. اللہ نے اس کی رشوت اپنی طرف کی, اس لیے کہ قرآن بھی آسمان سے آیا اور حدیث بھی آسمان سے آئی. ہاں اللہ کے نبی نے اپنے الفاظ میں لوگوں کو سمجھا دیا. یہاں ایک بات کہہ دوں, اگر آپ ناراض نہ ہو, لگتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ناراض ہونے کا ارادہ ہے آپ کا. چلو ناراض ہو جاؤ گے تو میں معافی مانگ لوں گا, بات ضرور بتاؤں گا کیونکہ بہت ضروری ہے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں, پہلے بھی تھے آج بھی ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن عربی میں ہے, ہم بھی عربی جانتے ہیں, اس لیے قرآن کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم خود بخود قرآن کی تشریح کر لیں گے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو علماء کو, مولویوں کو, قرآن کا ترجمہ دیکھ لو, قرآن پاک عربی میں ہے, تم بھی عربی سمجھتے ہو, اس لیے تم خود قرآن پاک کا مطالعہ کرو اور خود اس کو سمجھو. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں. میں یہاں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, آپ پلے باندھو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں, دانشور سمجھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کائنات کے تمام عقلوں کو اگر اکٹھا کر کے نبی اکیلے کے عقل کے مقابلے میں رکھا جائے تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کی عقل بڑی ہے یا لوگوں کی؟ نبی کی. 5-7 دانشوروں کی بات نہیں کر رہا میں, پوری دنیا کے دانشور اپنی عقلیں جمع کر لیں, اللہ کے نبی اکیلے کی عقل سب سے بڑی ہے. لیکن اتنے بڑے عقل مند کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میرے قرآن کی تشریح خود کرتے چلے جاؤ, بلکہ انتظار کرایا, کہا میں بتاؤں گا تو آگے تشریح ہوگی, میری تشریح کے بغیر تمہیں اجازت نہیں ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب دنیا کا سب سے بڑا عقل مند اپنے عقل سے کام نہیں لے رہا تو تم کس بات کی بولی ہو؟
تم قرآن کی تشریح خود کرتے ہو، قرآن کی تشریح احادیث میں ہے اور احادیث آسمان سے اتری ہے۔ اب ہمارے پاس دو خزانے ہیں روح کی غذا کے لیے، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔ قرآن اصل خزانہ ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ اگر آپ کے یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑی سی اور تشریح کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو۔ اب اس آیت سے ہمیں اللہ کا حکم تو معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کسے کہتے ہیں، نماز کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں کیا کیا کرنا ہے، دوسری تیسری چوتھی میں کیا کرنا ہے، یہ اس اقیم الصلاۃ والے لفظ سے ہمیں سمجھ آتی ہے؟ آپ لوگ بولتے نہیں سمجھ آتی؟ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نماز پڑھو۔ اب ایک آدمی کہے کہ نماز کا معنی ہے دعا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگو، تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذمہ لگایا۔ جب یہ حکم اتارا اقیم الصلاۃ، فرمایا میرے محبوب بندوں کو یہ جملہ نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ نماز زبان سے بھی سمجھاؤ اور ان کو پڑھ پڑھ کے دکھاؤ، مشق کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے نماز اترنے کے بعد صحابہ کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے نماز سکھائی اور نماز پڑھ کے دکھائی۔ ایک نماز آپ نے ممبر پر چڑھ کے پڑھائی، کہ آپ کا ممبر ہے جہاں خطبہ ہوتا ہے، حضور کا بھی ممبر تھا، خطبہ ہوتا تھا، وہاں ممبر پر چڑھ کے نماز پڑھائی تاکہ پیچھے والے لوگوں کو نظر آ جائے کہ آپ نے قیام کیسے کیا ہے، آپ نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں، نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کہاں تک کھڑے کیے ہیں۔ نماز مکمل اللہ کے نبی نے سکھائی۔ قرآن میں اجمال ہے کہ نماز پڑھو، تفصیل نہیں ہے۔ اللہ نے چھوڑ نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے پھرو، بلکہ اللہ نے بار بار جبریل کو بھیجا اور حضور کو آ کر جبریل نے نماز پڑھائی۔ جبریل نے، حدیث میں بخاری شریف میں ہے کہ 5 نمازیں جبریل نے امامت کرائی، حضور نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ جبریل نماز پڑھانے نہیں آیا تھا، یہ حضور کو نماز سکھانے آیا تھا۔ اس پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، جبریل پر نماز سکھانے آیا تھا۔ حضور نے نماز سیکھی اللہ سے، کیونکہ جبریل تو صرف واسطہ ہے درمیان میں۔ نماز سیکھی اور اپنی امت کو سکھاتے رہے۔ اسی نماز کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا۔ بتا دوں؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ نماز ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو۔ حضور تو آگے ہوتے تھے نا امامت پر، مقتدی پیچھے ہوتے تھے۔ حضور کا رخ انور بیت اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ فرمایا نماز ٹھیک ٹھیک پڑھا کرو۔ نماز کے درمیان میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ نبی کا معجزہ ہے، اور یہ صرف نماز میں ہے، آگے پیچھے نہیں۔ پیچھے کوئی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ دکھا دے تو قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے۔ بہت سارے لوگ کرامتوں کو نہیں مانتے، ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں نا، اور کچھ لوگ اس سے آگے چلے گئے، وہ نبی کا معجزہ ہی نہیں مانتے۔ ان بھولے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ اس ولی کے جسم کو، اس کی طاقت کو دیکھتے ہیں کہ یہ ولی انسان ہے، یہ کام اس کی بس میں نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو اس کے بس میں نہ ہو. کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے. معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو نبی کے بس میں اختیار میں نہ ہو. اگر آپ کے اختیار میں ہو وہ معجزہ نہیں ہے, وہ تو ترتیب کے مطابق ایک کام ہے. معجزہ تبھی بنے گا جب آپ کی طاقت سے باہر ہے, اللہ کی طاقت استعمال ہو رہی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ہم نبی کے اس معجزے کو مانتے ہیں اس لیے کہ ان آنکھوں میں نور اللہ نے رکھا ہے. اگر ان آنکھوں کے بغیر بھی اللہ کسی جگہ نور پیدا کر دے تو وہ قادر ہے. ہمارے ہاتھ بولتے ہیں, بولتے ہیں, کسی کے بولتے ہیں تو بلا کے دکھاؤ. پاؤں بولتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی وجوہہم افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں آج میں تمہارے منہ پہ مہر لگا دوں گا, کیونکہ دنیا میں تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت تھی, یہاں بھی تم جھوٹ بولو گے. آج سچی سچی باتیں تمہارے ہاتھ بتائیں گے, تمہارے پاؤں بتائیں گے. تو ہاتھ پاؤں کو بولنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن رب بلائے تو بول سکتے ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ دیا نماز کی حفاظت کے لیے, تاکہ صحابی اگر کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو بتائیں کہ نماز کا یہ طریقہ ہے. تو نماز اجمالی طور پر قرآن میں آئی, لیکن اس کی تفصیل کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن بغیر حدیث کے اور بغیر کسی تشریح کے خود تشریح کر سکتا ہوں تو وہ دھوکے میں ہے, وہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن سمجھنے کے لیے احادیث اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اتاری ہے. احادیث میں قرآن کی ساری تشریح موجود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خزانے اب کتنے ہو گئے روح کی غذا کے لیے؟ 2, قرآن اور حدیث. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, جو اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں حکم آ رہا ہے اسے بھی مانو, جو نبی کی طرف سے احادیث کی شکل میں حکم آ رہا ہے اسے بھی مانو. جیسے قرآن ہمارے لیے ماننا ضروری ہے, اسی طرح احادیث بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. احادیث قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, یہ قرآن کی تشریح ہے. یہ دونوں روح کی غذا ہے. اور آگے ایک جملہ بولا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولِ الامر سے مراد ہے محققین علماء, قرآن حدیث کے ماہرین. فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور راسخین فی العلم متقی علماء کی اتباع کرو. قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آگے بولو, سارے بولو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, تم میں سے جو قرآن حدیث کے ماہرین ہیں ان کے پیچھے چلو. اب یہاں آپ کو ایک اشکال ہوگا کہ قرآن بھی اللہ کا اور احادیث بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے جو نبی کے ذریعے پہنچی. یہ علماء راسخین کے پیچھے چلنے کا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ قرآن حدیث کافی ہے. وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے قرآن اور حدیث
صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو سمجھایا، صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو سمجھایا، اس کی تشریحات بتائیں۔ تابعین نے اپنے شاگردوں، تبع تابعین کو سمجھایا۔ یہ سینہ بسینہ چلتا ہوا اس دور کے راسخین علماء، متقین علماء، قرآن حدیث کے ماہرین علماء کے پاس وہی تشریحات جو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، وہی ان کے پاس موجود ہیں، انہی کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نئی بات کوئی نہیں، وہی باتیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتائی تھی۔ کوئی سمجھ رہے ہو بات؟ اور اس کا اشارہ اگلے جملے میں ہمیں مل رہا ہے۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر علماء کے بیان کرنے کے بعد تمہیں کسی چیز میں شبہ ہو جائے، ایک عالم کچھ کہتا ہے، دوسرا عالم کچھ کہتا ہے، اختلاف ہو گیا نا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، علماء سمجھتے ہیں کہ شے معمولی چیز کو کہتے ہیں، شے معمولی چیز، ایک تین کا بھی شے ہے، ایک ٹافی بھی شے ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی معمولی سی بات میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر تم اس عالم کی طرف مت دیکھو، تم پھر دوبارہ لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے قرآن کے پاس آؤ، رسول اللہ کے پاس لوٹنے کا مطلب ہے احادیث کے پاس آؤ۔ اگر ایک عالم تمہارے سامنے کوئی بات کرتا ہے اور اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اس کو قرآن حدیث میں پیش کرو۔ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لے لو، اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو نہ لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولی الامر جو اللہ نے ذکر کیا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ اطیع اللہ اطیع الرسول کی پوری تشریح کرے گا تو تم اس کے پیچھے چلو، اگر وہ اسے ہٹ جائے تو تم لوٹ جاؤ قرآن حدیث کی طرف، اس مولوی کی بات نہ مانو۔ کچھ میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ میں نے بڑا مشکل موضوع شروع کر لیا ہے، قرآن کی چونکہ مجلس ہے، میں آپ کو قرآن کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہتا تھا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ آمین۔ ہمارے لیے آج اللہ کا دین شیشے کی طرح واضح ہے، قرآن حدیث کی شکل میں۔ ہمیں کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آؤ رب کے دروازے پر، قرآن کے دروازے پر، وہاں سے اگر بات نہ ملے تو آؤ نبی کے دروازے پر، احادیث کے پاس آؤ، وہاں سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آج دنیا میں مذہبی جھگڑے چل رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کے ہیں جو قرآن حدیث سے انحراف کرتے ہیں، اپنی رائے اس میں گھساتے ہیں۔ اگر کسی کی اپنی رائے اس میں گھسی ہوئی ہوگی تو ہم قرآن حدیث کے ہتھوڑے سے اسے پھینک ڈالیں گے۔ اللہ نے کتنا بڑا باطل کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایک آدمی صبح کو اٹھتا ہے، کہتا ہے مجھے آج بشارت ہوئی ہے کہ نماز 5 ہو گئی ہے۔ نہ نماز 5 تو پہلے ہی ہے، نماز 6 ہو گئی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے بشارت ہوئی ہے کہ نمازیں 6 ہو گئی ہیں، تو ہم اس کی بشارت کو نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے آؤ ہم قرآن کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حدیث کا کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں، اگر ہمیں تیری بشارت قرآن میں مل گئی ہم تسلیم کر لیں گے، تیری بشارت حدیث میں مل گئی تسلیم کر لیں گے،
اگر قرآن حدیث میں تیری بشارت نہ ملی تو یہ بشارت نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے باطل کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ الحمدللہ 1400 سال سے محققین علماء قرآن حدیث کو انہی تشریحات کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی تھی۔ بات آگے بہت لمبی ہے، میں یہی ختم کرتا ہوں۔ میں تو نہیں تھکوں گا، آپ تھک جائیں گے۔ میں تو مرغے کھاتا ہوں روز، آپ تو مہنگائی ہے خود نہیں کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آخری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ دکانوں پر بیٹھ کے دین کے فیصلے نہ کیا کرو، اپنی مجالس میں بیٹھ کے فتوے نہ لگایا کرو۔ تم کسی محقق عالم کے پاس آ کے یہ مطالبہ کیا کرو کہ حضور ہمیں قرآن حدیث سے دکھا۔ ٹھیک ہے، اگر قرآن حدیث سے دکھا دے تو مان جاؤ، اگر قرآن حدیث سے نہ دکھا سکے تو پھر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔